میں اپنے تمام سننے والوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر میری حوصلہ افزائی کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ کا اور ہمارا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ عروہ سلیم صاحب کی بیٹی بڑی نیک طبیعت اور گھریلو فطرت کی لڑکی تھی۔ لڑنا جھگڑنا اس کے مزاج میں نہیں تھا۔ وہ اپنے اچھے برتاؤ کی وجہ سے محلے بھر میں معروف تھی، لیکن محلے والوں کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب ہر جمعرات کو سلیم صاحب کی لڑکی کے تیور ہی بدل جاتے۔ سامان اٹھا پٹک کرنا، توڑ پھوڑ، لوگوں کے دھکا دینا اور گالی گلوچ کرنا۔ سلیم صاحب کے گھر والے اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے، لیکن دھان پان سی لڑکی چار طاقتور آدمیوں کے قابو میں نہیں آ پاتی۔ اس عالم میں اس کی آواز اور لب و لہجہ بھی بالکل بدل جاتا۔ ایسا لگتا کہ اس کے اندر سے کوئی اور شخص بھاری اور مردانہ آواز میں بات کر رہا ہے۔ بال کھلے ہوئے، آنکھوں اور چہرے سے وحشت ٹپک رہی ہوتی۔ آنکھوں کی رنگت سرخ انگارے کی طرح ہو رہی ہوتی اور کبھی کبھی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر غیر معمولی زخموں کے نشانات نظر آتے۔ ہر جمعرات کو پورے محلے میں ایک تجسس اور کچھ خوف کے ساتھ ایک کھوج کی سی کیفیت ہوتی۔ کئی لوگ سلیم صاحب کے گھر کی جانب چلے جا رہے ہوتے، ان میں کئی تو صرف تماشا دیکھنا چاہتے، کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ان باتوں پر یقین نہیں، پھر بھی وہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے جو اپنے مختلف مسائل کے حل کے لیے وہاں جاتے۔ بڑی مشکل سے عروہ پکڑ کر ایک جگہ بٹھایا جاتا، پھر باری باری کئی لوگ اس سے اپنے مسائل بیان کرتے۔ عروہ اسی مردانہ لہجے میں انہیں جواب دیتی رہتی۔ 1 یا 1.5 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ شام ڈھلتے ہی دھیرے دھیرے اس کا اکڑا بدن شانت ہو جاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ ہوش آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہتا کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ شام کو اس کی آنکھوں کی سرخ رنگت اور ہاتھوں اور پیروں پر لگے نشانات بھی غائب ہو جاتے اور باقی دن وہ لڑکی معمول کی زندگی بسر کرتی۔ عروہ کی اس کیفیت کے متعلق محلہ والوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ گھر والے بتاتے تھے کہ کچھ سال پہلے گھر کے قریب نیم کا ایک بہت قدیم درخت ہوا کرتا تھا۔ یہ درخت اس قدر گھنا تھا کہ اس کی شاخیں آس پاس کے گھروں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ درخت کے تنے کا گہراؤ اتنا بڑھ گیا کہ سڑک پر لوگ آنے جانے میں اور بجلی کے تاروں میں رکاوٹ کی وجہ سے اس درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جس وقت درخت کو کاٹا جا رہا تھا، عروہ بھی درخت کو کٹتا دیکھنے کے لیے زینہ سے چھت پر پہنچ گئی۔ جمعرات کا دن تھا اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ ادھر نیم کا درخت کٹا ہی تھا کہ یک لگتی عروہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد وقتی طور پر تو وہ ٹھیک دکھائی دے رہی تھی، مگر پھر دیکھا گیا کہ ہر جمعرات دن شام کے وقت اس کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کے علاج معالجے کے باوجود افاقہ نہیں ہوا۔ جب ڈاکٹروں کے علاج سے آرام نہ ہوا تو حکیموں کا رخ کیا، پھر بھی آرام نہ آیا تو مزارات پر حاضریاں دیں۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کی اہمیت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھتی چلی گئی۔ وہ جن کی سواری کے حوالے سے مشہور ہو گئی۔ لاتعداد لوگوں کا جمعرات کا انتظار رہنے لگا۔ عروہ کی اس کیفیت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ کوئی کہتا کہ یہ مرگی کا دورہ ہے، کوئی ان سب کو صرف ڈھونگ کہتا، کوئی اسے کسی بدرو آسیب کا جھپیٹا کہتا۔ غرض کہ جتنا منہ اتنی باتیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس درخت پر جنات کا بسیرا تھا۔ درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے ناراض ہو کر جنات اس پر حاوی ہو گئے۔ سامعین، وادی مہران میں ایک لوک داستان صدیوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ بعد میں اس داستان کو سندھ کے کئی ادیبوں اور داستان گو شاعروں نے بھی اپنی تحریروں کا حصہ بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ سونل نام کی ایک خوبصورت لڑکی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائی دن میں کھیتوں پر کام پر جاتے اور ادھی سونل گھر پر رہتی تھی۔
सोनल पर राकाश नामी एक जिन आशिक हो गया जो उसे रोज देखा करता। जब सोनल की शादी तय होती है तो राकाश तैश में आकर सोनल को उस घर से उठाकर ले जाता है और बरगद के दरख्त में छुपा लेता है। सोनल के भाई अपनी बहन की तलाश में निकलते हैं और उस तलाश के दौरान उसे गीत गाकर पुकारते हैं। सोनल जो पुराने आसेबज़दा दरख्त की उलझी टहनियों में कहीं जकड़ी होती है, भाइयों को गीत की सूरत में ही जवाब देती है। गीत की आवाज से सोनल का पता चलता है और भाई सोनल को जिन की कैद से आजाद करवाने में कामयाब हो जाते हैं। 7 भाइयों और सोनल का ये गीत अदी सोनल आज भी सिंध में लोक गीत के तौर पर गाया जाता है। दुनिया भर के किस्सों में गैर मरई मखलूकात के सिनफे नाजुक पर आशिक होने की कहानियां मौजूद हैं। किसी जगह ये जालिम देव होते हैं, किसी जगह शैतान और कोई बदरू। आसेबो दरख्तों की कहानी सिर्फ लोक दास्तान तक महदूद नहीं, हकीकी जिंदगी में भी हमें ऐसे कई वाकयात देखने और सुनने को मिलते रहते हैं।